الہا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. محترم بزرگوں، تصور کیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے 1400 سال پیچھے جائیے اور غور کیجئے کہ ایک انسان اس دنیا میں رب باری تعالی نے اسے وجود بخشا اور حالت یہ ہے کہ اس دنیا میں وجود میں آنے سے قبل ہی باپ کا سایہ سب سے اٹھ چکا. باپ کا سایہ سب سے اٹھ چکا. سن یا یوں کہیے تاریخ 22 اپریل کی ہے. سن 571 عیسوی ہے. حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں اور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت میں 571 برس کا فاصلہ ہے. دن دوشنبے کا ہے. آمنہ کے بطن سے، عبداللہ کے صلب سے اس دنیا کو رونق بخشنے والی ذات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن باپ کا سایہ سر پہ نہیں. اور پھر آگے بڑھیے، آگے بڑھیے. آپ کی تعلیم و کیا کہ آپ کی تربیت کے لیے، آپ کو دودھ پلانے کے لیے حضرت سعدیہ کے یہاں قبیلہ سعد کے خاندان میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جاتا ہے. تفصیلی واقعے میں ہم نہیں جائیں گے. اور وہاں ایک لمبا عرصہ بتا کر 2 سال کا عرصہ بیتا، پھر مزید 2 سال کا عرصہ بیتا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے آغوش میں آتے ہیں، ماں کی تربیت میں، ماں کی ممتا میں پروان چڑھتے. پھر ماں کا یہ فیصلہ ہوتا ہے چلو یثرب میں کچھ نانہاری رشتہ دار خاندان کے لوگ ہیں، اپنے اس یتیم بچے کو لے چل کر خاندان والوں سے متعارف کرائے، خاندان والوں کے پاس لے جائے. اپنی باندھی ام ایمن کو ساتھ لیتی. کشاں کشاں یہ چھوٹا سا قافلہ مدینے پہنچتا ہے. وزادار اور مہمان نواز یثرب کے لوگ، خاندان والے ان تینوں کی میزبانی بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں. مہینے بھر کا وقت دیکھتے دیکھتے گزر جاتا ہے. مکے سے مدینے سے مکے، یوں کہیے یثرب ہے، یثرب سے مکے کی طرف واپسی ہوتی ہے. کون ہے؟ ایک یتیم بیٹا ہے اور ایک بیوہ ماں ہے. اس کے ساتھ ایک ام ایمن باندھی، وہ ساتھ میں خدمت کے لیے واپس آ رہی ہوتی ہے. راستے میں خیال آتا ہے میرا ایک سرتاج اور شوہر بھی تھا جو اس دنیا میں نہیں رہا، راستے میں ابوا کا مقام پڑے گا، چلو چلتے ہیں. وہاں چل کر شوہر کی کچھ محبت کے لمحات کو تازہ کر لیتے. لیکن قسمت کو دیکھیے، قدرت کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، انسان کچھ اور سوچتا ہے. جیسے جیسے بغوا کا مقام قریب آتا ہے
طبیعت یہ صرف سے ہی بگڑی ہوئی تھی، طبیعت بگڑتی ہی جاتی ہے، طبیعت بوجھل ہی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ عبداللہ کی زوجہ محترمہ پہنچتی ہیں تو اس قدر طبیعت بوجھل ہوتی ہے کہ کسے معلوم تھا کہ یہ عشق، یہ محبت ابوا کے مقام پر پہنچ کر تمام ہو جائے گا، وہیں اپنے شوہر کے پہلو میں مدفون ہو جائے گا۔ پیدائش سے پہلے باپ کے سر سے سایہ اٹھ گیا، اور جب 6 سال کی عمر ہو رہی ہے تو ماں بھی دامن مفارقت دے رہی ہے۔ کون ہے ساتھ میں؟ صرف اور صرف کون ساتھ میں بچا ہوا ہے؟ ام ایمن امانت دار تھی، دیانت دار تھی، فوراً مکے پہنچی اور آپ کے دادا کے حوالے کی۔ دادا نے ماں اور باپ دونوں کی محبت دینا چاہیے اور پورے لاڈ و پیار کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش و پرداخت شروع کی، لیکن قسمت کو دیکھیے، پھر 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر ہوتی ہے تو دادا دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک سایہ باپ کا اٹھا، اس کے بعد ماں کا اٹھا، اس کے بعد دادا بھی چل بسے۔ اب تربیت کی ذمہ داری، دیکھ ریکھ کی ذمہ داری چچا نے اپنے سر، اور جنہیں ہم آپ چچا ابو طالب کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی انہیں محبت دی آقا کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی محبت دی کہ دادا کی محبت اور باپ کی محبت اور ماں کی محبت، ساری محبتوں کو یکجا کر کے پوری طرح سے اپنا دل نچھاور کر دیا، اپنی اولادوں سے زیادہ آپ کا خیال فرمایا۔ اور ابو طالب کی جو بیوی تھی فاطمہ نام تھا ان کا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناز نخرے سب کچھ اٹھاتا، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے کہ جس سے ساری دنیا، اور جس کو ساری دنیا کی رہبری کرنی تھی، جس کو ساری دنیا کی رہبری اور رہنمائی کرنی تھی، اس کے حالات کیسے بن رہے ہیں اور ان کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیسے حالات آ رہے ہیں، کس طرح سے آزمائشوں اور ابتلاءات اور پریشانیوں کے بھٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تپایا جائے، ساری چیزیں آپ برداشت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ چچا نے ایسی محبت دی اور چچا سے آپ ایسے لگے لگتے کہ چچا کے ساتھ سونا، چچا کے ساتھ کھانا، چچا کے ساتھ پینا۔ اور جب چچا نے ایک مرتبہ سفر کا ارادہ کیا کہ ہم چلو سفر کرتے ہیں شام کا، اور شام کے سفر پر جا رہے ہیں، تو بھتیجا اکیلے کیسے رہے گا؟ چچا سے، چچا کی طرف سے ماں کی محبت بھی مل رہی ہے، باپ کی محبت بھی مل رہی ہے، دادا کی محبت بھی مل رہی ہے، ساری محبتیں یکجا ہو کر چچا میں بس گئی ہیں۔ میں تو پیر پکڑ لیا تو میں لپٹ گیا، میں تو آپ کے ساتھ ہی چلوں گا۔ چچا بھی ایسے جان نچھاور کرنے والے اپنے بھتیجے پر کہ ان سے بھی برداشت نہیں ہوا، کہا بیٹا چلو تم بھی ساتھ میں چلو۔ یہ قافلہ تجارتی پہنچا تو بحیرہ نامی راہب نے دیکھا کہ کوئی عجیب قافلہ آیا ہوا ہے، سارے قافلے والوں کی دعوت، تمام لوگ چلے، ان کا سارے لوگ آگے، ایک ہمارے خاتم میں بچہ تھا، وہ نہیں رہا، کیوں نہیں؟ وہ سامان تھا، تو اسے بھی بلاؤ، انہیں بھی تو بلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے، آپ بلائے گئے، تشریف لے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اوپر سے چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھنے کے بعد اسے تورات سے ملایا، اس نے انجیل سے ملایا، اور انجیل اور تورات سے ملانے کے بعد فوراً محتاط میں رہا کہ مزید اور چیزیں مجھے دیکھنی ہے۔ اس نے پیچھے پلٹ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں
मोहर नबूवत को देखा, उसने हाथ पकड़ा और शहादत की, यही तो नबी है जिनकी आमद का वक्त करीब था और जिनके हम मुंतज़िर थे, यही नबी है। तो अबू तालिब ने पूछा, तुमने कैसे पहचाना? तुमने कैसे पहचाना कि ये नबी है? कहा, जिस वक्त मेरी कुटिया और मेरे इस आका के करीब काफिला आया था, तो मैंने देख लिया था कि हर तरफ झुका चला जा रहा है, हर पहाड़ फटे में गिरा चला जा रहा है, और ये उसी के साथ होता है इसको नबूवत और रिसालत मिलने वाली है। और जिसके चेहरे से आया है, जिसके चेहरे को तौरात ने बयान किया है, जिसकी पेशानी के नूर को तौरात ने बयान किया है, और जिसके खद्दोखार को इंजील ने बयान किया है, वो सारे नमूश हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये मुतालबा है, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ अबू तालिब, आप अपने नतीजे को यहीं से लेकर वापस चले जाइए। वादा ऐसा हो कि यहूद इंतजार कर रहे हैं नबी की आमद का, लेकिन वो समझ रहे हैं कि वो नबी हमारे खानदान से होगा, इस्राइल से होगा, इस्माइल से नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चचा वापस ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नबूवत से पहले की भी ऐसी पाक, ऐसी पाकीज़ा, ऐसी साफ और ऐसी सुथरी है, ऐसा सुथरा आईना है कि जिस आईने को देखने के बाद और जिस आईने को मुलाहिजा करने के बाद, इस आईने का नजारा करने के बाद वो लोग कुफ्र में, शिर्क में और हरामखोरी में, बदकारी में, बदयांती में मुलव्वस थे और डूबे हुए थे सर से लेकर पांव तक, वो भी हम वक्त आपके अखलाक, आपके आदात, आपके अतवार, आपकी जिंदगी, आपकी सुबह, आपकी शाम देखकर हमेशा कहते थे, ये तो सादिक है, ये सच्चे हैं, ये अमानतदार है, ये अमानतदार है, सादिक है, अमीन है, ये हम वक्त कहा करते थे। एक नजीर आपके सामने पेश कर दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब बैतुल्लाह को कुरैश ने तामीर किया और करना चाहा, तो उसके लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाकर तमाम अहले मक्का को जमा किया और मक्के के सरदारों को जमा किया और ये कहा कि काबे की दीवारें सैलाब की वजह से काफी कमजोर हो चुकी हैं और कुछ हिस्सा उसका ढह भी गया है, हम चाहते हैं कि इसको दोबारा तामीर किया जाए। और सब ने इस बात को तय भी किया और हर कबीले ने एक एक हिस्सा, एक एक गोशा अपने जिम्मे ले भी लिया। और क्या तय किया? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि वहां सब कुछ था, वहां जुआ भी था, वहां शराब भी थी, वहां सूद भी था, वहां बेईमानी भी थी, वहां डाकाजनी भी थी, वहां चोरी भी थी और इस सब को लोग फन समझते थे, अपनी जिहानत समझते थे, इसको फख्र से लोगों के सामने बयान करते थे। लेकिन जब बैतुल्लाह की तामीर का वक्त आया तो उन्होंने आपस में जो तय किया वो बात समझने की है, वो बात गौर करने की है। उन्होंने जो तय किया हम इसमें अपनी सारी कमाई का असली हिस्सा लगाएंगे, न सूद की रकम लगाएंगे, न जो धोखे से दी हुई, धोखे से कमाई हुई, धोखे से हासिल की हुई कोई रकम इसमें लगाई जाएगी। हर शख्स पाक और पाकीज़ा अपनी गाड़ी कमाई का असली माल लाके देगा, वो लगाया जाएगा। जब सबने अपना माल जमा किया तो बैतुल्लाह की तामीर का नंबर आया, मालूम ये हुआ कि धनराशि तो कम पड़ रही है, लिहाजा अब क्या किया? तय किया गया कि जितना बन सके उतना बना लिया जाए, बकिया हिस्सा छोड़ दिया जाए। चुनांचे हम आप आज भी देख रहे हैं, जिसे हम हकीम कहते हैं, उठा हुआ हिस्सा कौन सा सफेद सफेद है
وہ حتیم کہلاتا ہے وہ حصہ زمانے جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے قریش مکہ نے تعمیر کیا اور اپنا حصہ پاک اور پاکیزہ ہوتے، پاک اور پاکیزہ مول نہ ہونے کی وجہ سے تب کبھی آپ چھوڑ دیں۔ آج ہم اپنے حالات کو ان کے حالات سے لائیں۔ ان کے اندر زمانے جاہلیت میں اتنا شعور تھا، اتنی سمجھ تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مالک کا گھر ہے۔ چوری کرتے تھے لیکن ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ صحیح نہیں، ڈاکہ زنی کرتے تھے لیکن ان کا دل یہ گواہی دیتا تھا کہ یہ غلط ہے۔ وہ دھوکہ دیتے تھے، سود لیتے تھے لیکن ان کا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ نہیں یہ بات غلط ہے، یہ صحیح نہیں۔ اور علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ لکھا ہے کہ لماذا بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جزیرۃ العرب، میں وضاحت فرمائی ہے بڑی صفائی کے ساتھ کہ ان کا دل ایسا صاف ستھرا اور ان کی زبان ایسی صاف ستھری تھی کہ وہ اس زمانے جاہلیت میں ہونے کے باوجود وہ دھوکہ نہیں جانتے تھے، اس بیان نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو بات کہتے تھے، جو وعدہ کرتے تھے اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تب اللہ نے ان کا انتخاب کیا ان کے درمیان ایسوں کے دھوکہ نہ دے، ایسوں کے جو زبان کے سچے ہوں، جن کے اندر ایمان نہ ہو لیکن زبان کی سچائی ہو، دھوکہ نہیں دیں گے، ایسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ ان کے اندر یہ شعور تھا، ان کے اندر یہ تمیز تھی کہ وہ حرام مال کو حرام سمجھتے ہوئے انہوں نے اللہ کے گھر میں نہیں لگایا۔ آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ اگر ہمارا مال غلط طریقے سے اللہ نہ کرے کوئی کمائے، لیکن اگر کوئی کماتا ہے تو ہماری حالت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں شاید مسجد میں دے دیں گے تو یہ پاک ہو جائے گا، مدرسے میں دے دیں گے تو یہ پاک ہو جائے گا، کہیں لگا دیں گے کسی کی مدد کر دیں گے تو یہ پاک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، غلاظت کبھی پاک نہیں ہوتی، غلاظت کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ غلاظت لگ جائے تو وہ پاک ہو سکتی ہے، اس کو دھویا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز شاید غلیظ ہو تو غلاظت کو کتنا بھی دھوئیں گے وہ غلاظت ہی رہے گی، غلاظت کبھی پاک نہیں ہوتی۔ تو سود کبھی پاک نہیں ہوتا، جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے مال کمایا ہوا کبھی پاک نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا، جب انہوں نے تعمیر کر دیا تو نمبر اس کا آیا کہ صاحب اب بیت اللہ کے اندر جو کالا پتھر ہے، حجر اسود ہے، اس کو کون کرے؟ یہ بڑے شرف کی بات، بڑے عزت کی بات، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ شرف اور یہ عزت ہمیں حاصل ہو، اور ہر ایک نے دعویٰ بھی کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے تھوڑا سا خون لگایا، یہ ان کے یہاں بڑی سخت علامت تھی، اب تو جان چلی جائے گی لیکن یہ کرتے رہنا ہے، خون لگایا، پیالے میں اس نے ہاتھ ڈال کے قسم کھائی کہ یہ شرف میں ہی لوں گا۔ اب تو سوائے جنگ کے کوئی چارہ نہیں تھا، سوائے لڑائی کے کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ بوڑھے نے، ان میں جو سمجھدار تھے، ذکی تھے، ذہین تھے، کل جو اللہ کی توفیق ہوتی ہے، کل جو آئے گا سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر تشریف لائے، سب نے دیکھا کہ ھذا امین مدینہ ہو، ارے صاحب یہ تو امین ہے جن کو ہم دیندار امانتدار کہتے ہیں، محمد بن عبداللہ ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ یہ شرف، یہ عزت تمام مکے کے سب، کیا ابو جہل نہیں تھا؟ ابو جہل نہیں تھا، ابو لہب نہیں تھا، عتبہ نہیں تھا، شیبہ نہیں تھا، بڑے بڑے جوادری، بڑے ابو سفیان نہیں تھا، سارے موجود تھے، سب موجود تھے، لیکن یہ شرف اللہ نے کس کو دیا؟ اور رضامندی تمام اہل مکہ نے اور موجودہ اس وقت کی حالت دنیا میں اس پر ظاہر کی، ایک نوجوان پر جس کی عمر بھی ابھی 35 سال ہے، بہت زیادہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم خداوندی سے، وہ بصیرت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اس بصیرت کی بنیاد پر فرمایا ایک چادر لائی جائے، چادر لائی گئی، اس چادر پر آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے وہ حجر اسود کو رکھا، فرمایا سب کی ناک اونچی، کسی کی ناک نہیں نیچی، سب اٹھاؤ اس چادر کو اور لے آؤ اس مقام تک جہاں پتھر کو نصب ہونا ہے۔ سب نے اٹھایا، آقا رہتے کو اٹھا کے اس کو نصب کر دیا۔ آقا حکمت سے، دانائی سے، سمجھداری سے، بصیرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسی جنگ جو ہو کے رہتی، وہ جنگ ایسے ٹل گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کی باتیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف اور آپ کو عزت وہ پہلے بھی عطا فرمائی۔ یہ ہمارے آپ کے لیے بہت بڑی عزت اور بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور آپ سے نام لے رہا ہے۔ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارالحسن کا، آپ کی امت میں ہونا بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ اور پھر آپ کا، بڑی وضاحت کے ساتھ میں عرض کروں، آپ کا ایسے ملک میں ہونا جہاں شرک اور مظاہر شرک ہر قدم پر ہیں، اس میں اللہ کی توفیق ہی ہے جو آپ ہم توحید پر ہیں، اور اس کی حفاظت، اس ورثے کی حفاظت ہر طرح سے جیسے ممکن ہو سکے ہمیں کرنی ہے۔ اس کے لیے عزم محکم کرنا اور پختہ نیت کرنا ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اصل موضوع کی طرف اب آتا ہوں۔ یہ عظمتوں والے، اس مقام والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، ایک لفظ عجیب ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ سب سے پہلے تو اس پر دیکھیے لفظ کیا ہے، سبحانہ اسرا، لے جایا گیا۔ اگر آپ فرماتے میں گیا تو ایک نہیں 10 اعتراض اٹھتے، لے کر گیا۔ سبحان الذی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہم کہہ دیتے ہیں بڑے آرام، کاہے سے پاک ہے، کاہے سے پاک ہے، صرف شرکی سے پاک نہیں ہے۔ سبحان الذی، جو کسی طرح کی حد بندی سے، کسی طرح کے عجز سے، کسی طرح کی بھی جو ہے کسی طرح کا عجز آپ پر آ جائے، کسی طرح کی مجبوری آ جائے، عاجز ذات نہیں ہے۔ ارادہ شیء یقول له کن فیکون، سب چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، وہاں عاجزی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہاں حد بندی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہاں تو جو چاہے وہ ذات کر ڈالے، جو حکم فرمانے وہ کر ڈالے، وہ ذات لے گئی، وہاں ہی نہیں کہ گئے آپ، جہاں وسائل ختم ہو جاتے ہیں اس ذات کا حکم چلتا ہے، وہاں وسیلوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سبحان الذی، وہ پاک اور پاکیزہ ذات جو شرک سے بھی منزہ ہے، جو وسائل سے بھی منزہ ہے، جس کو وسائل کی ضرورت نہیں، جس کو کسی طرح کی وسائل کی ضرورت ہی نہیں، وہ پاک ہے، ہر وسیلے سے، ہر حد بندی سے، ہر چیز سے وہ پاک ہے۔ ذات وہ لے گئی، تب آپ گئے، خود سے آپ نہیں گئے، اور کس کو لے گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری درجے کی محبت کا اظہار فرمایا ہے، اور محبت کے میں نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، محمد کو لے گئی، احمد کو لے گئی، یہ نہیں فرمایا۔ سب سے جو آپ کی صفت آخری درجے میں اللہ کو محبوب ہے اور اس کا آپ سب سے بڑا شاہکار اور سب سے بڑا نمونہ تھے، وہ کیا ہے؟ عبدیت۔ کیا ہے؟ آپ کی عبدیت۔
اللہ کو آپ کی عبدیت پسند ہے۔ چچا نے تو آپ کا نام محمد رکھا تھا، اور جب پوچھا گیا کہ ابو طالب آپ نے اپنے بھتیجے کا نام محمد کیوں رکھا، تو کیا کہا تھا؟ حق سیرت نگار میں لکھا ہے میں نے اس لیے یہ نام انتخاب کیا اور اپنے بھتیجے کے لیے اس نام کو پسند کیا تاکہ وہ ساری دنیا کی ستائش کا مرکز بن جائے۔ یعنی محمد کے معنی وہ ہے کہ ساری دنیا جس کی سب سے زیادہ تعریف، آج وہی ہے، ساری دنیا سب سے زیادہ تعریف کرتی، جادو جو سچ چل کر بولے، ہر دشمن سے دشمن بھی آقا بندی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں رب اللسان ہے۔ جس نے بھی قلم اٹھایا آپ کی سیرت پر اسے تعریف کر رہا تھا۔ لیکن اللہ نے کیا نام رکھا؟ اللہ نے کیا نام رکھا؟ اللہ نے آپ کا نام کیا رکھا؟ احمد رکھا۔ اور احمد کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ احمد کے معنی ہوتے ہیں کہ ساری دنیا سے بڑھ کر اپنے رب کی سب سے زیادہ حمد ہے۔ اللہ کو جو صفت سب سے زیادہ پسند تھی کہ میرا بندہ محمد، جس کا میں نے احمد نام کیوں رکھا، اللہ نے احمد نام کیوں رکھا؟ ساری دنیا سے سب سے زیادہ بڑھ کر، ساری دنیا میں سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کے معنی یہ ہو جو ساری دنیا سے بڑھ کر سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ستائش کرے۔ اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا۔ فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی راتوں رات رب لے گیا۔ معراج کے واقعے کے سلسلے میں ایک حدیث مرفوع ہے جس کو بیان کیا ہے حضرت انس بن مالک نے، اور امام مسلم نے جو روایت نقل کی ہے وہ حضرت انس بن مالک سے ہی روایت نقل کی ہے اور ان سے بیان کیا ہے۔ بخاری نے بھی نقل کی ہے لیکن اس میں دین میں ایک واسطہ ہے۔ تو گویا جو میں آپ کے سامنے روایت بیان کرنے جا رہا ہوں وہ متفق علیہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی۔ تو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ حتیم میں آرام فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرماتے ہیں میں حتیم میں کعبے بیت اللہ کے جو ٹوٹا ہوا حصہ ہے حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ اچانک آنے والا آیا۔ آنے والا کون آیا؟ دنیا جانتی ہے، آپ کے پاس جبریل آتے، آپ نے فرمایا آنے والا آیا اور اس نے مجھے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس نے میرے یہ جو درد حصہ ہے یہاں سے لے کر پیٹ تک پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد میرے قلب کو باہر نکالا، اور پھر ایک سنہرا کشت لایا گیا جس کے اندر ایمان کا نور بھرا ہوا ہے۔ میرے قلب طاہر کی اس سے صفائی ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق میرے اندر کے سارے حصے کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اس کے بعد پھر اسے ویسے ہی حالت اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا قلب کو، اور پھر میرے پیٹ کو جو چاک کیا گیا تھا سل دیا گیا، پھر ویسے ہی ہو گیا۔ اس کے بعد میرے سامنے ایک سواری آئی جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی، اس کے بعد اور سفید رنگ کی جسے براق کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے لے جایا گیا۔ کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر وہاں جبرائیل نے کہا کہ تم امامت کرو۔ میں نے امامت، جب میں نے امامت کی تو
تو اس کے بعد جبرائیل ہی نے بتلایا یہ سارے کے سارے جتنے تھے اولین و آخرین سارے انبیاء تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے ان کی امامت کروائی. ایک مرحلہ پورا ہوا. پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا اور مجھے پھر لے جایا گیا جبرائیل کے ساتھ اور میں سمائے دنیا پر پہنچا. سمائے دنیا پہلے آسمان کو کہتے ہیں. سمائے دنیا پر پہنچا. جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا. فرشتوں نے پوچھا کون؟ کہا نا جبرائیل. میں جبرائیل ہوں. ساتھ میں کون ہے؟ محمد بن عبداللہ جو اس امت کے رسول. اچھی بات. دروازہ کھلا. حکم ربانی سے اندر داخل ہوا. وہاں حضرت آدم کو میں نے دیکھا. جبرائیل نے کہا کہ تمہارے باپ آدم اپنے باپ کو سلام کرو. میں نے سلام کیا. مجھے جواب ملا اور کہا مرحبا ابن صالح و نبی صالح. استقبال ہے نیک بیٹے تمہارا اور استقبال ہے ایک نبی تمہارا. میں نے وہاں حضرت آدم سے ملاقات. جب تک اللہ نے چاہا وہاں رہا. اس کے بعد پھر مجھے جبرائیل کے ساتھ دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. میں دوسرے آسمان پر گیا. وہاں بھی وہی واقعہ پیش آیا. جبرائیل نے کھٹکھٹایا. وہاں بھی اذن نہیں ملا. کون؟ جبرائیل. ساتھ میں کون؟ محمد بن عبداللہ. دروازہ کھلا. آئیے. آگے کون ہے؟ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ. دونوں نے کہا مرحبا بأخی صالح و نبی صالح. استقبال ہے آپ کا بھائی نیک بھائی اور بھلے نبی. آپ کا استقبال ہے. جبرائیل وہاں سے ملاقات کے بعد جبرائیل نے کہا آگے چلو. تیسرے آسمان پر آیا. وہاں بھی وہی واقعہ پیش آیا اور وہاں حضرت یوسف سے ملاقات. حضرت یوسف نے اسے بھی کہا کہ یوسف ان سے سلام کرو. میں نے سلام کیا. انہوں نے جواب دیا اور کہا مرحبا بأخی صالح و نبی صالح. استقبال ہے نیک نبی اور نیک بھائی. اس کے بعد چوتھے آسمان پر حاضری ہوئی. چوتھے آسمان پر جب حاضری ہوئی تو وہاں بھی پھر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی کہا وہی جملہ کہا استقبال کے بعد کہ نیک بھائی اور نیک نبی کا استقبال ہے. اس کے بعد پھر آگے چلے تو پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی اسی طرح استقبال کیا. پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی اسی طرح سے استقبال کیا. اب اس کے بعد آگے جانا تھا سدرۃ المنتہا. اب جب سدرۃ المنتہا جانا ہے جبرائیل نے کہا ہاتھ جوڑتے ہیں ہمارے لیے اذن نہیں ہے. اب آپ ہی جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے. اب سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد ساتویں آسمان پر ہے. وہاں سے جبرائیل کے بھی پر چلنے لگے. سدرۃ المنتہا پر گئے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت معمور کی زیارت کی. بیت معمور کیا؟ بیت معمور اللہ کا وہ گھر ہے. وہ گھر ہے جو سیدھے بیت اللہ کا. جو ہم آپ طواف کرنے جاتے ہیں بیت اللہ کا تو اس پتھر کا اور اینٹ کا اور اس کا طواف نہیں کرتے. اس گھر کا کرتے ہیں. اس اللہ رب الجلال کی قدرت کا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم اور اللہ کی رحمت کا کرتے ہیں کہ عرش الہی بیت معمور ہے اور بیت معمور ٹھیک بیت اللہ پر ہے اور ہم آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. فرشتے بیت معمور کا 70,000 فرشتے
ایک دن میں بیت معمور کا طواف کرتے ہیں اور ایک مرتبہ طواف کرنے کے بعد دوبارہ کسی فرشتے کو موقع نہیں ملتا، دوبارہ کسی فرشتے کو موقع نہیں ملتا۔ یہ تو ہماری آپ کی قسمت ہے کہ وہ بیت معمور کا ایک بار طواف کرنے کے بعد دوبارہ موقع نہیں پاتے۔ ہمیں آپ کو اللہ موقع عنایت فرماتے ہیں، ہم اللہ کے گھر کا طواف دن میں جتنی مرتبہ چاہے کریں، ایک مرتبہ نہیں، دن میں جتنی طاقت ہو اتنی مرتبہ چاہے 7 طواف کریں، پھر 7 طواف کریں اور پھر 7 طواف کریں۔ بیت معمور کی اللہ نے زیارت کروائی اور اپنے قریب سارے پردے ہٹا کر اللہ نے اپنے قریب بلایا، اپنے قریب کیا۔ یہ انعام کیوں کر ملا؟ یہ انعام کیوں کر ملا؟ صبر اور شکر کی بنیاد، صبر اور شکر کی بنیاد پر ملا۔ میں نے پہلے کبھی بابی وہاں بتایا تھا، جب ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا، 6 سال کے ہوئے تو ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی سایہ اٹھ گیا، اور یہی تو بڑے سہارا ہوتے ہیں، یہی بڑے سہارا ہوتے ہیں۔ اور جب نبوت کے 10واں سال ہوا تو چچا بھی رخصت ہوئے، وہ اکیلی جان وہی ساتھ دیتے رہے کنا۔ صحیح مانو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کی قربانیوں کا صلہ دیا ہے، اور سب سے زیادہ اس قربانی کا صلہ دیا ہے کہ آپ قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسے مولانا نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو دعوت دیتے رہے، وہ انکار کیے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا طائف کی بستی ذرا مکے سے دور ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا دل اسلام کے اس نور کے لیے کھل جائے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، لیکن آپ وہاں جانے کے بعد تو بات کچھ زیادہ ہی تلخ ہوا۔ پہلے سردار نے بالکل نہیں بات سنی، دوسرے نے بھی بات بالکل نہیں سنی، اور تیسرے نے کہا کہ ہم تو نہیں سننا چاہتے، کیونکہ اگر آپ واقعی نبی ہے نہیں سنتے تو نافرمانی لازم آئے گی، اور نہیں ہے تو ہم ایسی افواہ سننا نہیں چاہتے۔ لیکن سب سے بڑی یہی گزری بات یہ کہ کیا انہیں دکھ نہیں رہا تھا؟ ہم آپ معمولی انسان ہیں، لیکن کسی بھلے کا چہرہ دیکھنے کے بعد، کسی سچے کا چہرہ دیکھنے کے بعد اندر سے طبیعت اور دل اور دماغ سب گواہی دیتے ہیں کہ یہ انسان بھلا انسان ہے، اس کی عزت کی جانی چاہیے۔ یہاں تک کہ ہم آپ اگر کسی ایسے انسان کو جو واقعتاً دماغ سے کمزور ہو، طبیعت سے کمزور ہو، اور دیکھیں ہنس بھی رہا ہو تو بھی اگر کوئی اسے ستا رہا ہو، پریشان کر رہا ہو تو کہیں گے پاگل ہو، اس کو پریشان کر رہا ہے، پاگل کے ساتھ پاگل بنے، منع کر دیں گے۔ لیکن ان خسیس اور لعین طبیعت انسانوں کو دیکھیے کہ آخری درجے کی جو ذلت ہو سکتی ہے، یا وہ بادشاہ کو پیچھے لگا دیا، وہ ہلا بھی کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر پتھر بھی چلا رہے ہیں، آپ کو مار بھی رہے ہیں، یہاں تک کہ آقا کے قدم لہو لہب ہو جاتے ہیں اور جوتے مبارک میں خون جم جاتا ہے، یہاں تک کہ رب ذوالجلال کو اپنے محبوب کی اسعارت پر ترس آتا ہے، محبت اللہ کی بڑائی لیتی ہے، اور پہاڑوں کا فرشتہ خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حکم ربی ہے، حکم خدا رنگی ہے، اگر آپ کہیں اور آپ فرمائیں دونوں پہاڑوں کو ایک ساتھ ملا دیا جائے اور یہ طائف کی بستی چکنا چور ہو جائے، حکم تو فرمائیے۔ قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محبت تھی اپنی امت سے، کیا محبت تھی اپنی امت سے۔ میں اس مسجد کے اندر ممبر مسجد پر بیٹھ کر حنفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے آخری مائیں جو کچھ بھی ہے انہوں نے ہمیں ممتا سے پالا، ان کا احسان ہے، لیکن ان سب سے کہیں زیادہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت ہے۔ ایک بار ماں بھی اگر اس کو ستایا جائے، پریشان کیا جائے، اولاد اس کو ستائے پریشان کرے تو وہ بھی بے چین ہو کر کہہ دیتی ہے، کم از کم اس کے منہ سے یہ جملہ ضرور نکل جاتا ہے، اگر تم کرا تو وہی کرا تم ہو پئی، کم از کم یہ نکل جاتا ہے، اتنا تو نکل ہی جاتا ہے۔
لیکن وہاں کیا حالت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس گئے، میرے سامنے میری امت یہ کیسے گئے؟ اللہ کے سامنے فوراً ہاتھ اٹھا لیا، اللہم انہم قوم لا یفقہون، اللہم اہدی اہل طائف، پروردگار یہ نہ سمجھ لو یہ جانتے نہیں ہیں، نہ آپ کو جانتے ہیں، نہ میری حیثیت کو جانتے ہیں، یہ جانتے نہیں، پروردگار کو ہدایت عطا فرما۔ کون کہہ سکتا ہے اللہ کو پیارا ہے میرا محبوب ایسا ایسا اپنی امت پر فدا؟ ہم آپ کبھی حق ادا نہیں کر سکتے، دنیا کی ہر ذات کا حق ادا کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کے سب سے بڑے محسن انسانیت نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہ ادا کوئی کر پایا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی ادا کر پائے گا۔ اس لیے ہمیں آپ کو لازم کر لینا چاہیے اپنے اوپر کہ کم از کم ہر صبح کی نماز کے بعد اور ہر شام کی مغرب کی نماز کے بعد کم از کم 10 منٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور درود بھیجیں۔ کسی حد تک ہم کچھ تو، اور یہ چیز ایسی ہے یہ ہمارے لیے اللہ سے خود کا ذریعہ بھی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور آقا نے آگے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجنے کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے فرشتوں کو متعین فرما رکھا ہے کہ جو تم درود پڑھتے ہو بھیجتے ہو اسے لے کر میری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ آپ کے فنا امتی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اگر ہمارا آپ کو نام لیا جائے آقا کے سامنے، یہ کون سا کم اعزاز ہے؟ یہ کون سے کم اعزاز کی بات ہے اور کون سے کم عزت کی بات ہے؟ اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے۔ لکھنے والے لکھتے رہیں گے، بولنے والے بولتے رہیں گے، کہنے والے کہتے رہیں گے، لیکن یہ سات سمندر سیاہی ہو جائے اور دنیا لکھنے بیٹھے اور یہ کہے کہ ہم نے لکھ دیا، ساتوں سمندر ختم ہو گئے، ہم نے حق ادا کر دیا، تو خدا کی قسم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا حق ادا کر سکتا ہے اور آپ کے احسان کا بوجھ اتار سکتا ہے، کبھی نہیں اتار سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی عالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرب نصیب فرمایا اور اس قرب کے لیے بلایا کہ میرا محبوب اتنا صبر والا، اتنا شکر والا، میرا شکر گزار اور مصائب و آلام پر اتنا صبر کرنے والا اپنے پاس بلا کے اسے نام دیتا ہوں۔ اللہ نے اس کے سلے میں، برداشت کے سلے میں اللہ نے بلایا اپنے پاس، اپنا قرب نصیب فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے کئی انعام دیے، ان میں سب سے بڑا انعام جو دیا وہ کیا دیا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق جو آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی موقع پر بطور انعام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تیسری بات جو کی جاتی ہے کہ اللہ نے یہ بھی انعام دیا کہ محمد ہر امت کے لیے تو ہم نے یہ رکھا تھا کہ اس کے کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، لیکن اگر تمہارے امت کا کوئی فرد دل سے مجھے یاد کرے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ بھی کرے لیکن نیکی کی راہ پہ چل پڑے، یہ خصوصی انعام 3 انعام بزرگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب یہ انعام لے کر اترے تو موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ملا؟ 50 نمازوں کا تحفہ، 50 نمازوں کا تحفہ۔ میں نے دیکھا ہے بھیا، تجربہ ہے میرا، بہت پرانا تجربہ ہے، 50 نمازیں کون دے پائے گا؟ جاؤ اللہ سے درخواست کرو۔ مختلف روایتیں، کسی میں 10 کم ہوئی، کسی میں 25 ہوئی، 25 ہوئی تو پھر جاؤ بھائی، اتنا کہاں بول اٹھا پائیں گے، چلو 25 سے پھر 5 ہو گئی۔ خدا نے کہا میاں 2 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھی ہماری قوم بنی اسرائیل اور آپ 5 وقت لے کے جا رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے رب کے سامنے حاضر ہونے میں، بس اب 5 تو لے ہی گئے، ندائی اللہ کی طرف سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل تھا اللہ کو بہت بھایا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب محمد جاؤ، اگر تمہاری امت نے ان پانچوں نمازوں کا اہتمام کیا اور پانچوں نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھا 50 وقت کی نماز کا اجر اس کے ذمے لکھ دیا جائے گا. میری طرف سے انعام اور جاتے جاتے اور انعام. معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی کے انعامات. اب سب کچھ تو ہو گیا لیکن مسئلہ یہ تھا آقا وضو کر کے گئے تھے. آقا وضو کر کے گئے تھے، وضو کا پانی ویسے ہی بہ رہا اور وہاں سے آ کر دروازہ بند کر کے گئے تھے. دروازے کنڈی میں نہیں لگی، سب کچھ ویسے ہی. کیا ظاہر بات ہم تو ایمان والے ہیں لیکن یہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت کو کہا رک جاؤ، تم تو میری مخلوق ہو، رک جاؤ اتنی دیر کے لیے. وقت اتنی دیر کے لیے رک گیا، وقت رکا رہا اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں سیر کر کے جنت و دوزخ اور بہت سے کئی واقعات اس میں ہیں، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی. سارا کچھ دیکھ کر واپس بھی تشریف لائے. اب صبح کو بیان بھی کرنا تھا. صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا. معراج کا واقعہ بیان جب کیا تو مکے میں کتنے مخالفین موجود تھے. ان کہا آپ بتاؤ بھائی، اچھے بھلے جو سچے پکے مسلمان تھے وہ بھی مذبذب ہونے لگے، اب کیا ہوگا؟ اس کا کیا جواب؟ اس کا کیا جواب؟ لیکن ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان اور دوسرے سب جا کر حضرت ابو بکر کے پاس گئے. کہو میاں آپ بتاؤ، تمہارے صاحب تو یہ بات کہہ رہے ہیں جس کو عقل نہیں ہو، دماغ نہیں ہو، دل نہیں ہو، طبیعت کوئی قبول نہیں کر رہا. بھلا ایسا ہوگا کہ راتوں رات مسجد اقصی اتنی دور، پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر اور وہاں پھر سدرۃ المنتہی اور پھر جنت اور جہنم اور وہاں کے حالات اور وہاں کے واقعات اس کو بتا رہے ہیں کہ راستے میں یہ پڑا بیت المقدس جاتے ہوئے سب کچھ بتا رہے. واپس آئے، سب سے تعجب کی بات، وضو کیا تھا، پانی بھی بہ رہا تھا اور کنڈی ہل ہی رہی. ایمان کا امتحان ایسے ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو برحق، اگر وہ کہتے ہیں تو برحق، کیونکہ اس زبان سے کبھی ناحق نکلا ہی، اس دل میں کبھی ناحق آیا ہی نہیں. اگر وہ کہتے ہیں تو برحق تو سچ. تب اللہ نے ان کو صدیق کا لقب دلوایا، تب نبی نے ان کو صدیق اکبر کا. اس وقت میں جب انسان متزلزل ہو جائے، کم از کم دل میں اور دماغ میں یہ خیال آنے لگے کہ آخر چلو پوچھیں تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہاں کیوں مجھو اور جرا کا کوئی سوال ہی نہیں. اگر وہ کہتے ہیں تو سچ. یہ بھی نہیں کہا ہم پوچھ کے بتائیں گے، یہ بھی نہیں کہا ہم تحقیق کر لیں گے، یہ بھی نہیں کہا ہو سکتا ہے، کچھ نہیں. اگر وہ کہتے ہیں تو برحق، کوئی چون چرا ذرا بھی تذبذب کا شکار، ذرا بھی تذبذب کا شکار، ذرا بھی آگے پیچھے ہوئے ہی نہیں. یہ ایمان مقصود ہے، یہ ایمان قابل قبول ہے. جنت ہے قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ ہے، دوزخ ہے اور آخرت میں حساب کتاب ہوگا، ہے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو بنایا صادق و مصدوق، وہ جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، جس کی چہرے انور کو دیکھ کر میں جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ان تین آیت کے حدیثوں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ چہرہ کیسا ہے، نورانی چہرہ ہے، چال کیسی، ڈھال کیسی، بات کیسی.
ہمدردی کی کوئی سختی نہیں اور کوئی زبردستی نہیں، صرف یہ کہ سمجھا رہے بجھا رہے۔ اور وہاں عبداللہ بن سلام نے جب مدینہ تشریف لے گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ سکتے دیکھا، یہودی ہیں، یہودیوں سے وہاں مخالف کوئی نہیں ہوتا، دنیا میں انہیں ہے، قیامت تک ہوگا، اسلام کے سب سے بڑے دشمن پہلے دن سے اور آخری دن سے، ان کو قرآن نے خود کہا کہ ایمنون الا قلیلا، قرآن نے بھی کہہ دیا یہ ایمان نہیں لائیں گے، کچھ شکار ایک کا ایمان لے آئیں گے، جیسے عبداللہ بن سلام لے عبداللہ بن سلام نے چہرے پر کو دیکھ کر کہا کہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، فوراً ہاتھ بڑھایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ دیا اور اپنے سر قدموں میں رکھ دیا، ایمان میں داخل ہو گئے۔ چہرے دیکھنے کے بعد ان کے سمجھ نہیں آیا انہوں نے ظلم کیا، داشتی یہ تو نبی کی محبت تھی اور اپنی امت پر شفقت تھی کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، کے بعد میں قبول بھی ہوئی، اللہ نے انہیں ہدایت بھی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بڑا عظیم مقام، بڑا عظیم مرتبہ اور معراج میں بہت عظیم تحفہ عنایت فرمایا۔ اب ہمارے آپ کے غور کرنے کی چیز ہے کہ نبی نے فرمایا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نبی کی تو وہ معراج ہوئی، اللہ نے اٹھا کر آسمان میں اور آسمان میں اپنے پاس بلا کر دیا تھا، ہماری آپ کی معراج کیا ہوگی؟ نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج، نبی کی معراج ہوئی، ہماری معراج کی اللہ کے رسول نے بتا دی کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اگر نماز کا مومن صحیح طور پر پابند ہے اور پانچوں نمازوں کو پابندی کے ساتھ بجماعت پڑھتا ہے اور قلب کی حضوری کے ساتھ اس کا دل بھی نماز پڑھ رہا ہے، دماغ بھی نماز پڑھ رہا ہے، آنکھ بھی نماز پڑھ رہی ہے، زبان بھی نماز پڑھ رہی ہے، ہاتھ بھی نماز پڑھ رہا ہے، پاؤں بھی نماز پڑھ رہا ہے، پیٹ بھی نماز پڑھ رہا ہے، سارا وجود اس کے نماز میں ہے، تو اسے معراج حاصل ہوگی، اس کو اپنے رب کی معرفت یقیناً مل جائے گی، اور کسی کو رب کی معرفت مل جائے معراج ہوگا۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم تو اپنے سکون کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، تو سکون کے ساتھ سارا حساب ساری دکان کا، 2 ہے تو 2 کا، 3 ہے تو 3 کا، 4 ہے تو 4 کا، ایک ایک رکعت میں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے حال کو دیکھیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اور ہمارے عمل میں کہیں کوئی میل کھا رہا؟ ضرورت ہے کہ صرف ان جلسوں کو محض کاموں کا جو ہے لذت کا ذریعہ نہ بنایا جائے، کامودین کی لذت کا ذریعہ نہ بنایا جائے، بلکہ بیٹھا جائے جلسے اس لیے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو بول رہا ہے وہ کامل ہے، وہ بھی اس لیے بول رہا ہے کہ بولتے بولتے ہماری بھی اصلاح ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی سے سب سے زیادہ محتاج ہے، تو وہ اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہے تاکہ ہو سکتا ہے کہ غفلت کا پردہ کہیں ہو جاتا ہے تو غفلت کا پردہ اٹھ جائے، کیونکہ مومنوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بیٹھ کر آپس میں دین کی باتوں کا مذاکرہ کرتے رہا کرو۔ تو یہ علمی مذاکرہ ہے، ایک دینی مذاکرہ ہے کہ ہم بیٹھ کر جب رات میں سو رہے ہوں تو صبح سے لے کر شام تک اور سونے تک ہم نے کیا کیا ہے، کم از کم ایک مرتبہ سرسری طور پر ہم اس پہ نگاہ ڈال لیں کہ ہم نے کتنا نیک کام کیا اور کتنا بد کام کیا، کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے، اور اگر ہم نے واقعی کوئی برا کام کیا ہے تو وہی چادر میں منہ اور پیاس میں منہ ڈالے ہوئے اللہ سے فوراً توبہ کرو۔ مبادہ صبح ہو نہ ہو، صبح ہو نہ ہو، صبح تو ہوگی، ہماری صبح ہو نہ ہو، کسی کو کچھ نہیں پتا، تو ہم توبہ کر کے سو اس کا بھی اہتمام کریں، روز محاسبہ کر لے اور سوتے وقت منظم محاسبہ کرنے کے بعد اپنے اعمال کو کا محاسبہ کرنے کے بعد رب کے حضور میں اس کی رضا چاہنے کے لیے توبہ کر لیں، توبہ کر کے سوئیں۔ صبح کو کوئی بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے ہمارے یار دوست اور لوگ ہیں جن کی صبح نہیں ہوتی ہے، صبح کو معلوم ہوا کہ صبح ہی صبح لوگ لکھ دیتے ہیں، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ فلاں صاحب اس دار فانی سے رحلت فرما گئے اور حیات جاودانی انہوں نے حاصل کر لی۔ اس سے پہلے نہ معلوم کیسی گھڑی آنے والی ہو، ہمیشہ اس کا اہتمام کریں اور
اسی سیرت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور قرآن کے حکم سے ایک آخری بات میں کہہ کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ علماء کے ذہن میں آ گیا ہوگا مضمون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صاف وعدہ فرمایا ہے صاحب میرے حقوق ہوں گے، نماز میں کوتاہی ہوگی، روزے میں کوتاہی ہوگی، اور بھی جو اللہ کے حقوق ان میں کوتاہی ہوگی، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں ہوگا حشر کے دن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے چلو میرا بندہ ہے معاف چاہے اگر معاف فرما دے گا، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے خدا نخواستہ ہم نے بندوں کے حق نہیں مارے تو وہاں تو معافی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وہاں وہ بندوں سے ہی معافی کی درخواست کرنی پڑے گی، اور وہاں حالت یہ ہوگی تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ سارا معاملہ عجیب ہوگا کہ آدمی کا کیا حال ہوگا کہ آدمی جو ماں کے پاس جائے گا، اماں آپ تو ہمیں بہت چاہتے ہیں، ایک نیکی کم پڑ رہی ہے بابا آج کے دن کچھ نہیں، ابا آپ دے دو، بھائی آپ دے دو، یہاں تو بھائی ہمارے بھائی کو کہا کسی نے چلو نٹ لے کر چلو بندوق لے کر سارے بھائی مل گئے، چاہے تم کیا ہو بھائی نے کچھ نہیں سوچنا ہے، بھائی ہے ہمارے بھائی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، وہاں کیا کریں گے بھائی سے پلہ جھاڑ لے گا، ماں بیٹے سے پلہ جھاڑ لے گی، یہاں تک کہ بیوی جو محبت کا دم بڑھتی ہے رات میں بھی اور دن میں بھی، اس سے وہ ایک نیکی مانگنے میں آج نہیں بھی آج کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ حالت ہوگی ہماری آپ ایسے حال میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی صاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اعلان فرما دیا کہ بندہ معاف کر دے تب معافی ہوگی، اور وہ وقت ایسا ہوگا ایک ایک نیکی کا انسان محتاج ہوگا، کوئی معافی نہیں ہوگی اور کوئی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے حاجی صاحب کا حج دے دیا جائے، نماز دے دی جائے، روزے دے دیے جائے، اس کے بعد بھی کم پڑیں گے، اگر ٹھیک ہے اس کی جو برائیاں ہیں وہ ان کے اوپر لاتی ہیں، یہ حالت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ یہ بتاؤ مفلس کون، غریب کون ہے، نادار کون ہے؟ کوئی نادار کون ہے رسول اللہ جس کے پاس نہ گھر ہو نہ مکان ہو اور نہ پیسہ ہو، کچھ لوگ نادار ہیں؟ آقا نے فرمایا وہ نادار نہیں ہے کہ اللہ رسول عالم، اللہ اس کے رسول جان۔ آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنت میں جا رہے ہوں گے، پیچھے سے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے روکیے روکیے ان کو روکیے، جنت میں کہاں جا رہے ہیں، ابھی تو ہمارا حساب پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے بلاؤ ان کو روکو، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ لاؤ بھی لاؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ یا اللہ اے پروردگار یہ میرے بھائی تھے، بہن کہے گی یہ میرے بھائی تھے، باپ کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹے 1 بیٹی، قرآن نے کہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، باپ اور ماں کے مرنے کے بعد اللہ کا یہ حکم ہے کہ جائیداد بٹے اور بھائی 2 حصے لے، بہن کو 1 حصہ دے، کیونکہ دونوں اولاد ہیں، اسی ماں باپ کی اولاد ہے، اور یہ اللہ نے فرض فرمایا، وراثت کی تقسیم فرض فرمایا۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، پورے قرآن میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور روزے کے بارے میں فرمایا روزہ رکھو، کیسے رکھو اس کی تفصیل آپ کو حدیث میں ملے گی، 4 رکعات فرض ہے اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، 1 مہینے کا روزہ فرض ہے کیسے رکھنا ہے تفصیل قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، زکات دینا ہے بس زکات کو کیسے دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو دینا ہے، ساری تفصیل حدیث میں ہے، لیکن وراثت کی تقسیم اللہ نے نبی کو بھیجی، سورہ نساء میں پوری طرح سے بیان فرمایا، اول میں بھی ہے اور کلالہ کا بیان آخر میں،
پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ دنیا سے جانے والا چلا جائے تو وہ تو چلا گیا، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس کی جو اولاد ہے، بھائی بیٹے ہیں، ان بیٹوں کو چاہیے کہ بہن اگر ان کی ہے تو دونوں حصے لیں۔ تو اگر 5 روپیہ چھوڑ کر گیا ہے کوئی اور اس کے 3 اولادیں ہیں، 2 بھائی ہیں، تو بھائی 2 روپیہ لے لیں اور بہن کو 1 روپیہ نہیں دیں گے، یہاں نہیں دیں گے وہاں، اور وہاں کے لیے اللہ کے رسول نے بھی نقشہ کھینچا ہے، یہاں نہیں دیں گے تو وہاں دیں گے، کہاں دیں گے؟ جب وہاں بہن کھڑی ہوگی، یہ میرے بھائی تھے، باپ کے 2 دکانیں تھی، 10 بیگھہ کھیت تھا، اور دونوں بھائیوں نے علیحدہ تقسیم کر لیا، ہمیں نہیں دیا، وہاں نہیں دیا، کوئی بات نہیں، اب یہاں مجھے چاہیے، تو بڑی قسم پرسی کا عالم ہوگا۔ رازق اللہ ہے، بیگھا نہیں ہے، یہ بیگھا نہیں ہے، بہت ممکن ہے کہ ہم ایک نیتی کے ساتھ اپنے بہن کو اور اس کے باپ کی جائیداد میں اس کو حق دیں، تو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے اور ہماری اولادیں بہت کھڑے ہوتی ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ ہم دوسرے کا حق ماریں اور حق مارنے کے بعد ایسے کچھ حالات بنے کہ ہم جہاں تھے وہی رہ جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق مارنے والا پسند نہیں۔ یہ ہماری نماز، یہ ہمارے روزے، یہ ہماری زکات، دونوں چاچا باپ کے حج کوئی نہیں بچا پائے گا، حقوق العباد اس سے معاف نہیں ہوتے۔ 100 حج کر لو، حاجی صاحب نے اگر اپنے بہن کا حصہ اپنے باپ کی جائیداد میں نہیں دیا، آپ کی جائیداد میں نہیں بانٹا جا رہا، آپ نے جو بنایا، جو کمایا ہے، جو بنایا اس میں نہیں ہے، اس کے باپ نے جو بنایا ہے اپنی گاڑی کمائی اس میں ہے، اس کا نہیں دیا تو قیامت میں ہم آپ پکڑے جائیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ پھر حاجی صاحب کا حج بھی، نمازی صاحب کی نماز بھی، زکات دینے والے صاحب کی زکات بھی سب بہن کو دے دی جائے گی، اور اس کے بعد ہم خالی ہاتھ ہوں گے۔ فرمایا مخلص وہ ہے، اللہ کے رسول فرمایا مخلص وہ ہے جس کی نماز، جس کا روزہ، جس کی زکات اور جس کا حج وہ سب اس کی بہن کو دے دیا جائے، حقوق والوں ان کو دے دیا جائے، اور اس کے بعد کہا جائے حاجی صاحب کو سیدھے جہنم میں۔ سب صدر کاٹنے کے بعد پھر کبھی جنت کی لائق ہوں گے، تب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو بہت غور کرنے کی چیز ہے، اور یہ حقوق العباد میں نے جیسے کہا فرض ہے، فرض، اور ایسا فرض ہے جس کو اللہ نے مجھے بتائی، تھوڑا قرآن میں تفصیل ہے، کوئی تفصیل اٹھا کے آپ دیکھ لیجیے، ہم دیکھ لیجیے، ہمیں آپ کو پوری معلومات ہو جائے گی۔ اس لیے میری گزارش ہے، میری درخواست ہے کہ ہم اس معراج کے موقع پر اور اس سیرت کے جلسے کے موقع پر یہ عزم کریں، یہ نیت کریں، انشاءاللہ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزاریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوشش سے بات کی کریں گے کہ پوری طرح سے بہنوں کا حق بھی دیتے ہیں، بھائیوں کا حق بھی دیتے ہیں۔ بڑی سخت رہی حدیث پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بارش بھی زمین ماری ہے، ایک بارش ایک بارش تو زمین ماری ہے، تو کل قیامت کے دن اس دنیا کی جو زمین ہے، اس دنیا کی سات توپ بنا کر پہنا دیے جائیں گے، دنیا دیکھے گی یہ زمین کا غاصب ہے، یعنی ہم اپنی بہنوں کا حق مار کر اللہ کے دربار میں غاصب گنے جائیں گے، ڈاکو گنے جائیں گے، بیگان گنے جائیں گے۔ وہاں ہم جتنے بھی حج کیے ہوں گے، ہم نے جتنا بھی حج کیا ہوگا وہ سب ہمارے کام آنے والا نہیں ہے۔ بہت ڈرنے اور بہت غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہت صفائی اور ستھرائی کے ساتھ گزاریں۔ ہم کیا دینے والے؟ میراث دینے والے ہوں گے۔ ہم غیروں کی نقالی میں ان کا تھوکا نہ چاٹیں۔ آج ہمارے یہاں حالت کیا ہے، شادی ہوتی ہے، سوچتے لوگ شادی میں جہیز دے دیا، چھٹی میں بھی دے تو دیا بہن کا، وہ بہن کا حق نہیں ہے، کیوں؟ اس کے دینے کے لیے قرآن نہیں کہا، اس کے دینے کے لیے حدیث نہیں کہا، اس کو دینے کے لیے نبی نے نہیں کہا، اس کو دینے کے لیے صحابہ نے نہیں کہا۔ ہم بہت سی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں
لکھ بھی دیا گیا ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو 2 چمکی دی اور کھانا دیا، ایک چمڑے کا گدا دیا اور ایک تکیہ دیا، یہ سب دیا کیا بطور جہیز۔ عربی کے جہیز میں اور ہمارے اردو کے جہیز میں فرق، جب آپ عربی کے جہیز کو دیکھیں گے تو عربی کا جہیز کیا ہے؟ عربی میں جہیز کے معنی ہوتے ہیں دلہا دلہن کے لیے وہ سامان جو شب زفاف منانے کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اسے جہیز کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی وہ زرہ کہاں ہے؟ علی نے کہا یہ حضور نے اس زرہ کو لیا اور بیچا اور آدھا دیا، کہا اس سے مہر دے دینا، تو کہا آدھا مجھے نہ اور تمہارا جہیز خریدنا۔ اس سے حضور نے جہیز خریدا، ان کے پیسے سے خرید کر ان کی تیاری کی، اپنے پیسے سے نہیں دیا۔ اور اگر حضور اپنے پیسے سے دیتے بھی تو ابو طالب کی کئی اولاد ہے، کیونکہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کو عطا کی تھی، تو ان کی کمزوری کو دیکھ کر حضرت علی کو آپ نے لے لیا تھا اپنی کفالت میں، اور پوری زندگی علی کی کفالت کی تھی ان کی طرف سے۔ آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے تو تازہ تازہ احسان کے بدلہ احسان سے حل جزاء الاحسان من احسان عطا کیا ہے۔ لیکن جو سیرت ابن ہشام نے اپنے سیرت پر کتاب لکھی ہے، اس درمیان بہت تحقیق کرنے کا بہت سی چیزوں کو موقع ملا، جو ہم نے تحقیق کی اور اس میں یہی ملا، سیرت ابن ہشام نے لکھا کہ حضور نے علی کی ذرا بیچی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اور اس کے بعد آدھا مہر کے لیے دیا اور آدھے سے سامان خرید کر دونوں دلہا دلہن کے لیے انتظام فرمایا۔ تو وہاں جہیز تھا، اس کو جہیز کہتے ہیں۔ لڑکے والے شادی کے بعد اپنی لڑکی لانے والی لڑکی کے لیے جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ خریدیں، خود سے خریدیں۔ اس کو بھیک منگے ہمارے نوجوان کرتے کیا ہے، اب تو اللہ معاف کرے، اب تو بہت سی چیزیں مانگنے لگے، جن کے پاس پیسہ ہے کار دے دو اور یہ دے دو وہ دے دو فلاں دے دو، کیا کیا کرنے لگے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم دن بھر شریعت کے احکام توڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین توڑے اور آزادانہ اور شیطانی اور منمانی زندگی گزارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسمان سے مدد کرنے کی کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے لیے ہم اللہ سے امیدیں لگائیں۔ ایک مسلمان نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، اور سود ہم کھاتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، اور غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، جھوٹ کی طرح ہم بولتے ہیں، اور نہ جانے کتنی طرح چیزیں جو ہر جو کرائم ہوتا ہے، اس وقت سائبر کرائم چل رہا ہے، جتنے نام آ رہے ہیں مسلمانوں کے آ رہے ہیں، جتنے فرسٹ لیول پر غلط کام ہے وہ سب ہم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو امید لگائیں۔ اللہ کا صاف اعلان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تمہیں گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انتم الاعلیٰ، تم ہی سربلند ہو، ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم کامل مومن تو بن جاؤ۔ تو کامل مومن بنتے نہیں ہیں اور اللہ سے آسمان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ دل کا امانی اللہ نے فرمایا قرآن میں، ان کے لیے یہود و نصارہ کے لیے ان کی تمنائیں ہیں، ان کی تمناؤں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو تمناؤں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تمنائیں ہم کرتے رہیں گے اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جب ہم فیصلہ کریں گے اللہ کے حکموں پر چلنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی زندگی کو اختیار کرنے کی، تب اللہ کی مدد آئے گی، اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو کسی طاقت سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، کسی قوت سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جو بھی مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انعام رکھے ہیں، ایک تو دنیا میں اگر تم فاتح ہوئے اور تم کو فتح نصیب ہوئی تو غازی کہلاؤ گے، اور اللہ کے اور رسول کے حکم کو اس دنیا میں نافذ کرو گے، اور اگر یہ مقدر میں نہیں ہے تو شہادت کہیں نہیں گئی ہے، اس سے بڑا مقام و مرتبہ کسی کا نہیں، بہت بہت بڑا اور بہت عظیم مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے، خاص طور سے اس دور میں آج کل کے حالات میں جو زہریلے بیانات سن کر لوگ ڈر جاتے ہیں، نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اسباب کی دنیا میں اللہ نے تیاری کو حکم کیا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل،
اعدوا لهم ما استطعتم من القوة، تیاری کرو جو تمہارے بس میں ہے، تو یہ تمہارے بس میں ہوگی تیاری کرو. کس نے روکا کہ کتا مارنے کے لیے لاٹھی نہ رکھو؟ کس نے روکا بندوق ساتھ مارنے کے لیے بندوق نہ رکھو؟ کس نے روکا بھائی؟ حالت یہ ہے کہ جہاد پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کرتے ہیں اور صحابہ کی زندگیاں بیان کرتے ہیں، سعودی میں نبی کا نام لیتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے طارق بن زیاد کا نام لیتے ہیں، کتنے جو ہے اپنے مجاہدین کا نام لیتے ہیں. حالت یہ ہے کہ گھر میں سانپ نکل آئے اور بغل میں کتا اگر بھونکنے لگے تو گھر میں دوڑیں گے تو جوتا سے مارو، کچھ میں جوتا سے مارو نہیں تو ڈھیلا سے مارو، لاٹھی بھی نہیں. اس قوم کا کیا ہوگا جس کو کہا گیا واحد تو لوگ تم نے ہم نے کون سی تیاری کی ہے؟ نہ ایمان کی تیاری جو اندر کی ہے، نہ ظاہری کوئی تیاری ہے. تمہارے نہیں جائیں گے، کوئی اور مارا جائے گا. کون مارا جائے گا؟ بہت سے واقعات دماغ و ذہن میں آ رہے ہیں کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے. اللہ نے چاہا پھر کبھی موقع ملا تو پھر حاضر ہوں گے. بس آپ سے یہی درخواست ہے اور 10 وقت درخواست ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہیں تو جو بھی عمل اور جو بھی قدم اٹھائیں آخرت کی جواب دہی کو سامنے رکھتے ہوئے قدم بھی اٹھائیں، زبان بھی کھولیں اور نگاہ بھی اٹھائیں. آخرت کی جواب دہی ہمارے سامنے رہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا. عزت اسی کے ہاتھ میں ہے اور آخرت میں بھی کامیابیوں سے امتناع فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.